علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 209 سے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تراویح کے لیے ہم جو قرآن فہم کر رہے تھے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اسلام کے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکامات آ جانے کے بعد اگر تم اسلام میں پوری طرح داخل نہ ہوئے اور دوغلی پالیسی اختیار کی، یعنی پھسل گئے مطلب کہ ہپوکریسی والی پالیسی رہی اور جن احکامات پر چاہا تو عمل کر لیا، اور جہاں کوئی بات طبیعت کو ناگوار محسوس ہوئی یا کسی نقصان کا خطرہ محسوس ہوا وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کی حکمرانی تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واضح روشن نشانیاں آ جانے کے بعد انسان کا کرنے کا کام کیا ہے کہ اسلام کے احکامات کو مانے اور اس میں پورے کا پورا داخل ہو جائے، پک اینڈ چوز نہ کرے کہ جو چیز پسند ہے، جو مرضی کی ہوئی، جو آسان ہوئی وہ تو کر لی، جہاں پہ لگا کہ ذرا اگر یہ کام کیا تو کاروبار کو خطرہ ہو جائے گا یا پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، یا جو بھی اس طرح کے شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں، اگر اس میں پڑ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلال من الغمام۔ یہ لوگ تو بس انتظار میں ہیں، کہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی پاک کر دیا جائے اور تمام معاملات اللہ ہی کے ہاں لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ایسی نشانی کے انتظار میں ہیں کہ جس سے انہیں قطعی اور حتمی طور پر ہر بات کا یقین ہو جائے۔ تو ظاہر ہے ایسا یقین تو جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی، تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے جب ایسی نشانی آ جائے گی تو پھر تو ایمان لانے کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ایمان لانے کی قدر و قیمت تو صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ امور غیب حواس ظاہری سے پوشیدہ ہیں۔ یعنی غیب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اللہ، فرشتے، کتب، ظاہر ہے کتابیں جون سی ہیں وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے القاء کی گئی تھیں، یعنی وہ باقاعدہ بکس کی صورت میں تو نہیں تھی کہ انہیں ہم محسوس کر سکتے یا دیکھ سکتے۔ اسی طرح انبیاء بھی انسان ہی تھے تو ان کو لوگوں نے جھٹلایا، تو ان کی رسالت کا کوئی ہم ظاہری ثبوت تو وہ ہمیں نہیں تھے دے سکتے نا، اللہ یہ کہ معجزات بھی آئے ان کی طرف۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کی قدر و قیمت یعنی غیب جو ہے نا، جو نظروں سے پوشیدہ ہے اور جس کا علم ہمیں وحی الہی کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہم جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز کر لیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں نظر نہیں آ سکتے۔ تو تو غیب پر ایمان لانے کی قدر و قیمت کب تک ہے؟ جب تک کہ یہ غیب ہمیں ہمارے ظاہری حواس سے نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ ظاہری حواس سے ہم اسے نہیں محسوس کر سکتے، مطلب آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ناک سے سونگھ نہیں سکتے، ہاتھوں سے ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو اگرچہ کہ غیب کے بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ انسان اس کو پہچان جائے اسی دنیا میں، اور اسی میں انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور یہی دنیا ہی آزمائش گاہ بنی ہوئی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو جب کوئی حتمی علامت سامنے آ جائے گی اس غیب کی، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا موت کا وقت ہی آ گیا، کسی بھی انسان کا موت کا جب وقت آ جاتا تو سمجھو اس کی قیامت قائم ہو گئی نا، یا پھر قیامت آ گئی تو پھر تو یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے بعد جب دربار لگے گا، یعنی کہ پوری ایک عدالت کا سماں ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے اور فرشتے ہوں گے، تو اس وقت تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح وقودی الامر سے یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے انسانوں کے پاس آتے تو ہیں، لیکن کب آتے ہیں؟ یعنی عذاب الہی لے کر آتے ہیں یا موت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو تب تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کتنی ہی کھلی نشانیاں انہیں دی تھی، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ تو واضح دلائل اور نشانیوں ہی کی بات ہے کہ کیوں یہ مانتے نہیں ہیں، تو انہیں کہا گیا
کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے معجزے عطا کیے تھے، یعنی بے شمار معجزات عطا کیے تھے. کتنے آتے ہیں قرآن میں ذکر ہے جن کا؟ 9 معجزات کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا وہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے؟ نہیں. اور اگر لائے بھی تو کیا پورا ایمان لے آئے، اور کب تک اس پر قائم رہے؟ پھر جب ان لوگوں نے اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری طرح سزا دی. بنی اسرائیل سے پوچھنے کو اس لیے کہا کہ یہ امت مسلمانوں کے قریب زمانہ میں موجود تھی اور اب بھی موجود ہے. تو اگر اے مسلمانوں تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر نہ کی تو تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پھر فرمایا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی پرہیزگار لوگ ان سے بالا تر ہوں گے. رہی دنیا کی زندگی تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یعنی دنیاوی مال و دولت میں مگن رہ کر یہ جو غریب صحابہ تھے جیسے بلال رضی اللہ عنہ ہیں، عمار، صہیب اور دوسرے فقراء مہاجرین کا تمسخر اڑاتے اور کہتے کہ اس قسم کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ملا کر عرب کے سرداروں پر غالب آنے کے خواب دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ دنیا کا رزق کامیابی اور اخروی نجات کا کوئی معیار نہیں ہے. یعنی جس کو زیادہ مال و دولت ملا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں نجات پا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں یہ رزق کافروں کو چاہے تو زیادہ بھی دے دیتا ہے. رہی کامیابی کی بات تو یہی ناتواں اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن جنت میں بلند تر مقامات پر ہوں گے اور یہ دنیا پر فریفتہ کافر ان سے بہت نیچے جہنم میں ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ غریب لوگ تو عام مومنوں کی نسبت 500 سال پہلے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد فرمایا ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر یعنی ایک ہی دین پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے. ان انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. اور واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق بات کا علم نہیں تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں ضد بازی اور انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست دکھلا دیتا ہے. تو امت واحدہ کا طریق اور دین کیا تھا؟ وہ تھا خالص توحید اور صرف اکیلے اللہ کی اطاعت اور بندگی. یہی چیز انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی تھی. تو جس دین واحد کی طرف یہاں ایک طریقے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے دراصل توحید ہے. آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک یعنی 10 صدیوں تک لوگ توحید پر قائم رہے جس کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دیتے رہے. لیکن اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور شرک اور ظاہر پرستی عام ہو گئی. بس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا فیصلہ اور حق اور توحید قائم اور واضح کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر کی روایت سے لیا گیا ہے، دیکھیں آپ کے پاس آ رہا ہے نا. اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور انحراف کا منبع بغض اور اناد بنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوگ آپس میں انحراف کیوں کرتے ہیں، اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ سیدھے راستے سے بھٹکتے ہیں، اس سے پھر جاتے ہیں. انحراف کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر جاتے ہیں. اور انحراف وہ کرتے کیوں ہیں؟ آپس میں ان کی دلی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے پھٹ جاتے ہیں. تو لیکن امت مسلمہ میں بھی یہ انحراف تب تک نہیں آیا، یہ اپنی اصل پر قائم اور اختلاف کی شدت سے محفوظ رہی جب تک کہ انہوں نے اندھی تقلید اور بدعات اپنے دین میں داخل نہیں کر دی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ حق سے بچے. یعنی ابھی جو ہم وہی بات پڑھ رہے تھے نا، آپ یہ دیکھیں کہ بدعات بھی کیوں رواج پاتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی مرضی کا دین اصل دین میں شامل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اپنے شخصیتوں کی تقلید کرنا کہ فلاں امام مجھے پسند ہے میں تو صرف اسی کو مانوں گا، تو پھر اصل دین کو یعنی قرآن و سنت کو چھوڑ دینا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ آپ ایک سینٹر سے ہٹ جاتے ہو نا، کہ آپ کہتے ہو کہ آپ نے قرآن اور سنت کو تو لینا نہیں ہے. تو اختلاف کب بڑھتا ہے؟ جب انسان مرکز سے ہٹ جاتا ہے. یعنی آپ کی جو اتحاد کی چیز ہوتی ہے نا، مثلا قرآن کیا ہے کہ جب کہا گیا ہے کہ اختلافات میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو، تو آپ نے ایک چیز کی طرف رجوع نہیں کرنا. ہر ایک نے اپنے اپنے امام کو لینا ہے یا کسی شخصیت کو لینا ہے، یا لوگوں نے اپنی مرضی سے جو چیزیں دین میں شامل کی ہوئی ہیں، جو باتیں دین کا حصہ بنا لی ہیں یعنی بدعات،
تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اختلاف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ امت کا اتحاد ایک ناممکن چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ عمل کی چیز کیا ہے کہ انسان قرآن و سنت سے جڑے اور اسی دین کو، اصل دین کو عام کرے، ٹھیک ہے، اور آپس کے اختلافات کو چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم اور تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا۔ تو اور پھر جو فرمایا نا کہ اللہ ان نصر اللہ قریب، اس لیے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، یہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان پر قائم رہو گے اور اللہ کے احکامات کو مانتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو سن رکھو کہ اللہ ان نصر اللہ قریب۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ہم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ پہلے جو تکالیف لوگوں کو پہنچی وہ ہمیں نہیں آئیں۔ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ پہلے لوگوں کو صرف ایمان لانے کی سزا میں کتنی ہی جسمانی تکالیف دی جاتی تھیں، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہم پر ایسی جسمانی بلائیں تو نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے، ہماری تو نظریاتی جنگ ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو زبردستی تو نہیں آپ پہ کرتا یا مارتا پیٹتا تو نہیں ہے۔ آج کے دور کا فتنہ کیا ہے؟ فتنے کا مطلب ہے کہ دین اسلام کو بڑھنے سے روکا جائے یا جو لوگ مسلمان ہیں ان کو شکوک و شبہات میں ڈالا جائے۔ آج یہ فتنہ ہے، نظریاتی فتنہ ہے، عقیدے کا فتنہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہی بہت سے نوجوان نسل ایسی ہے جو کہ اسلام کے احکامات پر شیکی ہو جاتی ہے، شک میں پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عورتوں کو اس بات پہ بہکایا جاتا ہے کہ تمہیں کیوں مردوں سے کم درجہ کم دیا گیا ہے، آخر تمہیں ہی کیوں بہت سارے پردے کے احکامات تمہارے لیے اتارے گئے ہیں، ٹھیک ہے وہ۔ اور پھر یہ جو وومن امپاورمنٹ ہے، اور اسی طرح لڑکوں کے لیے کیا ہے کہ رازق اللہ ہے یا ہماری نوکریاں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا باس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آج کل یہ سوچ اتنی عام ہے کہ فلاں ڈگری لے لو گے تو فلاں اتنا مال کماؤ گے، حالانکہ مال کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کرتے کرتے اس حد تک شیکی کرتے ہیں بچوں کو کہ وہ نعوذ باللہ ایتھیسٹ بھی بنتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آج عقیدے کی جنگ ہو رہی ہے، ذہن کو منتشر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم اس میں یعنی کہ بجائے یہ کہ ہم اپنے علم کو بڑھائیں اور اس جنگ کا سامنا کریں تو ہم گھبرا اٹھیں، ٹھیک ہے، کہ فلاں مجھے یہ کہتا ہے نہیں اب میں اسلام کے حکم پر عمل نہیں کر سکتی، تو فرمایا گیا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، یعنی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور کوئی تم پر کوئی وار نہیں ہوگا، کوئی تمہیں کوئی بات نہیں کرے گا، آزمائے جاؤ گے، کیونکہ یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ استقامت دکھانی ہے اور انتظار کرنا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی صحابہ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ بعض صحابہ کرام کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ نفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق نہیں، کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ اور اسراف ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ مصرفانہ اور ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازمی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراہیت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں میں نہیں رہا، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ اب صحابہ کرام کے اندر ایمان ایسے اتر گیا تھا کہ ان کو تھا کہ ہم جو مال لگائیں وہ ہمیں آخرت میں میکسیمم بینیفٹ دے. تو وہ پوچھتے کہ ہم کہاں پر خرچ کریں، تو انہیں کہا گیا والدین، اقربا، یتیم، مساکین اور مسافروں پر. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہاں پر کتنی اچھی بات کہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہم نے مختلف اپنے فنکشنز میں شامل کر لی ہوئی ہیں، یا گھروں کی آرائش میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہم نے چیزیں شامل کر لی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہیں، اور ایسے اندھا دھند ان چیزوں کو کر رہے ہیں کہ اس کو مکروہ بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسراف سے بچائے. اور ابھی یہ جو پچھلی آیت گزری ہے نا، اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے لگا جیسے تھوڑی سی اس کی وضاحت رہ گئی. تو میں اس آیت میں سمجھایا یہ جا رہا ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ جب تم دین اسلام پر قائم ہوگے تو آزمائشیں تو آئیں گی تمہاری طرف. ٹھیک ہے. لوگ باتیں کریں گے، تانے بھی دیں گے، اپنے ہی دوست ہو سکتا ہے تمہیں راہ راست سے ہٹائیں. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ سیدھے راستے کو تھام کے رکھنا ہے اور لوگوں کو بھی اسی راہ کی دعوت دینی ہے. لیکن یہ کون کرے گا؟ جس کا دین پر شرع صدر ہو چکا ہوگا کہ کامیابی دراصل دین اسلام کو تھامنے میں ہی ہے. اس سے اگر ہٹیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے وعدے کا یقین رکھنا ہے، خواہ لوگ کتنی ہی باتیں کریں، تانے دیں، کچھ بھی کریں. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اِنَّ نَصْرَ اللّٰہِ قریب، کہ بے شک مومنوں کے لیے اللہ کی مدد آئے گی اور وہ قریب ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگلی آیت میں اسراف سے روکا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے مصارف ہیں جہاں پر آپ مال کو خرچ کر سکتے ہو. پھر فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو. تو جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے وہ تمہیں گراں اور ناگوار ہی لگے. ٹھیک ہے. یعنی وہ نفس پر مشکل پڑے، تمہیں محنت کرنی پڑے اس کے لیے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. جیسے جہاد انسان کو مشکل لگتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں انسان کو فتح اور غلبہ، عزت اور سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے. اسی طرح جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے، یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھا رہے، اہل و عیال میں عیش و آرام کرے، مسرت کرے، تو اس کا نتیجہ انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہوگا کہ دشمن غالب آ جائے اور نسلوں کو اپنا غلام بنا لے اور ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. اللہم نعوذ بک منہا. پھر فرمایا لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، یعنی حرام مہینوں میں لڑنا کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر فتنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کی راہ سے روکنا. یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، یعنی پھیر دیں. اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے. یعنی انہیں کوئی اچھا عمل بھی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوں گے. اعمال صالح کب کام آتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ. یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور انہیں زمانہ جاہلیت میں بھی حرام سمجھا جاتا تھا. ان میں قتال اور جدال ناپسندیدہ تھا. اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا. تو ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے. مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے. کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا. یعنی یہ جو تانے دے رہے ہیں مسلمانوں کو، حرمت کی دہائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو تانے دے رہے تو ان کو اپنا جرم نظر نہیں آتا، خود یہ اس سے بھی بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہیں. یہ اللہ کے راستے سے، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا صرف اس یعنی کہ بات پر کہ وہ ایمان لے آئے تھے. اس کے علاوہ کفر اور شرک خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے.
اس لیے اگر مسلمانوں سے اگر حرمت والے مہینے میں ایک قتل ہوا تو کیا ہوا، اور ان کو یعنی کہ ان کو پتہ نہیں تھا نا مسلمانوں کو کہ حرمت کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ واویلا کرنے کے بجائے ذرا اپنا سیاہ نامہ تو دیکھ لو، کہ یعنی اپنے اعمال تو دیکھو کیا کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص تم میں سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے، اور جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اور اس آیت میں اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالح بھی کفر کی وجہ سے کالعدم ہو جائیں گے، یعنی ان کا کوئی ویلیو، کوئی ویٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جبکہ کفر سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں کہ حبط اعمال یعنی اعمال کا ضائع ہونا اسی وقت ہوگا جب کوئی شخص کفر پر فوت ہو جائے، یعنی اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے، یعنی اگر مرتد بھی موت سے پہلے توبہ کر لے اور واپس پلٹ آئے دین کی طرف، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایمان لائیں، ہجرت کریں، جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ پھر فرمایا لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں یعنی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ لاسٹ آیت تو یہاں پر جو فرمایا کہ ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، تو ان کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن دنیا سے کیا تعلق ہے؟ یعنی شراب پی کر انسان کو وقتی طور پر بدن میں چستی اور مستعدی آ جاتی ہے، اور ذہنوں میں ذہن کی تیزی میں اضافہ ہوتا ہے فور دا ٹائم بینگ، لیکن ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس سے انسان تھوڑا مال بھی کما لیتا ہے۔ جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان جیت جاتا ہے تو اسے کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے سمجھایا یہاں پہ جا رہا ہے عقل مندو لعلکم تتفکرون، کہ تم غور و فکر کرو کہ عقل مندو یہ فائدے ان نقصانات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ تو اس آیت میں شراب اور جوئے کو بھی حرام تو قرار نہیں دیا، لیکن اس کی حرمت کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ایک نقطہ جو ہے وہ یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بری چیز بھی ہوتی ہے اس کے بھی بعض اوقات کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں ان فائدوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس کے تھوڑا بہت فائدے نظر آ رہے ہوں تو کمپیریزن کرنا چاہیے، تقابل کرنا چاہیے کہ اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں، خاص طور پر اگر کوئی چیز دین اور ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے بہت نقصان دہ ہے تو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے اس کو نہیں لینا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شراب ہے اور یہ چیزیں کیسے نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا امور دینی اور دنیاوی کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لیے سزا کی دھمکی نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ ہم کہیں سزا کے مستحق نہ قرار پائیں تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی بغرض اصلاح اور بہتری کے لیے ان کا مال اپنے ساتھ ملا لو، لیکن یعنی اس کو ہڑپ کر کے نہ کھا جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور نیت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتے کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ شرک کرنے والی عورتیں اگر ایمان لے ہیں تو ان سے نکاح جائز ہے۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔
اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنے زیادہ فوائد ہمیں اس آیت سے مل رہے ہیں کہ ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ نکاح کرتے وقت کس بات کو اہمیت دی جائے گی، ایمان کو، سب سے ٹاپ پر ایمان ہوگا۔ خواہ اس کے بدلے میں تمہیں کوئی ایسی مالدار لونڈی یا مشرکہ نظر آئے جو ایماندار عورت سے بڑی خوبصورت لگے اور مال والی لگے، تو کیا کرنا ہے؟ دنیا کے فائدوں کے پیچھے اس کے پیچھے نہیں چل پڑنا، ٹھیک ہے؟ اس میں وہی بات آ گئی نا کہ اس میں تھوڑے فائدے ہیں لیکن آخرت کا بڑا نقصان ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کے نسلوں کا نقصان ہے۔ تو پھر کس کو منتخب کرو؟ ایماندار عورت کو۔ اسی طرح دوسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مرد اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں مردوں کو ہی کہا جا رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ بات سمجھ آئی؟ گرامر کی بھی بات ہے اس میں کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کا کون کرے گا؟ اس کا ولی یا سرپرست، ٹھیک ہے؟ تو مرد نکاح کر کے دیتے ہیں نا اس کی، تو اس لیے حکم پھر یہاں پہ بھی مردوں کو ہی دیا جا رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو غیر مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، ٹھیک ہے؟ تو مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں۔ اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے، البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو بھی ناپسند کیا، ابن کثیر کی روایت ہے۔ آیت میں اہل ایمان کو ایماندار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا یہ جو اوپر آ رہا ہے نا اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ مشرکہ نہ ہوں، کیونکہ شرک کی تو واضح طور پر یہاں پر اس سے روکا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کو ناپسند کیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ان میں بھی اب شرک اور جو بھی چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ مرد قوام ہونے کی حیثیت سے اس کو خود بھی اپنے دین پر ہے اور اس کو بھی اپنے دین پر قائم رکھے، کیونکہ بہکا دیتی ہیں نا عورتیں۔ تو اس لیے ایمان کو ہی دیکھنا چاہیے دونوں معاملات میں، چاہے آپ مردوں کے لیے لڑکی تلاش کریں یا عورتوں کے لیے تلاش کریں۔ تو یہاں پر ایمان کو فوقیت دینے کو کہا جا رہا ہے اور دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے۔ جیسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی 4 چیزیں اس میں آپ دیکھو گے، مال، حسب نسب، حسن و جمال یا دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔